بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد للہ احد بحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس اثر کو صحیح غیری قرار دیا ہے. اور سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، بعض طلباء نے بڑا اچھا سوال کیا کہ یہ مسیب یعنی کسرہ کے ساتھ ہے یا مسیب فتحہ کے ساتھ ہے. امام نووی رحمہ اللہ نے تہذیب الاسماء واللغات کے اندر، پھر آپ علامہ طاہر پٹنی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے کتاب المغنی فی ضبط الاسماء، اور شیخ محمد عوامہ کی بھی کتاب ہے دراست الکاشف، دونوں اقوال نقل کیے ہیں کہ جو اہل مدینہ تھے وہ جو ہے مسیب کہتے تھے، اور یہ جو مسیب ہے یہ بھی مشہور ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ عرض کر رہا تھا، سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شيء حتى تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو دعا ہوتی ہے وہ موقوف ہو جاتی ہے، یعنی سسپینڈ کر دی جاتی ہے آسمان اور زمینوں کے درمیان، حتیٰ کہ یعنی وہ اوپر نہیں جاتی تب تک کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ایک بات آپ غور کریں گے کہ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت استفادہ کیا. اگر آپ دیکھیں بہت ساری، یعنی اب کیونکہ ابھی یہاں پر دعا کا ذکر آیا ہے، خود بات سے بات ہمیں یاد آ گئی. اس سے پہلے کہ ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئے، امام محمد ابن فضیل ابن غزوان رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب دعا، اگر چاہیے واقعے کے اندر ضعف ہے لیکن بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے میں مسجد نبوی آیا، اور جب میں مسجد کے اندر پہنچا تو دیکھا کہ فجر کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا ہے، اور رات کا جو ہے کافی حصہ جو ہے ابھی باقی ہے، اور مسجد میں صرف میں اکیلا تھا. اور میں نے دیکھا کہ کچھ آہٹ، کچھ آواز مجھے سنے آئی، جس کی وجہ سے میں ڈر گیا کہ بھئی مسجد میں ہے کوئی نہیں، پھر یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے. تو مجھے ایک آواز آئی کہ اے وہ شخص جس کے دل میں خوف بھرا پڑا ہے، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم یہ دعا کرو. اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انکا، غور کرے، اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکن، کہ اللہ تعالیٰ سے تم یہ دعا کرو. تو سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب کبھی میں دعا کرتا، یعنی یہ اللہم انا ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکن،
اور یعنی اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس دعا کرنے کے بعد جو کچھ بھی تم مانگو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب کبھی میں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے برکت سے جو ہے وہ چیزیں جو بھی میں مانگتا تھا اللہ مجھ کو عطا کرتا تھا۔ بہرحال ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا، لیکن اس کے اندر ضعف ہے۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت استفادہ کیا۔ اگر آپ دیکھیں گے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا آپ اٹھا لے، یا پھر اور بھی جو صحابہ کے اوپر جو کتابیں ہیں، صحابہ کے ترجمے آپ اٹھا لیں، آپ کو جگہ جگہ ملے گا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کافی جو ہے فائدہ حاصل کیا۔ مثال کے طور پر ایک جو اگر آپ استسقاء امام مالک رحمہ اللہ کی موطا کا بھی ذکر آیا ہے، سیدنا مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم موجود تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک فیصلہ یعنی ایک مسئلہ آیا، اختلاف ہو گیا یہودی اور مسلمان کے بیچ۔ سیدنا عمر نے یہ سمجھا کہ حق کس کے پاس ہے، یہودی کے پاس، اور یہودی کے حق میں جو ہے فیصلہ کیا۔ تو بہرحال ایسے بہت سارے واقعات آپ کو ملتے ہیں جس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کافی سارا جو ہے استفادہ حاصل کیا سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں ساتھیوں کہ علم کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ اسی موطا امام مالک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سیدنا مسیب کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب مینا سے آئے اور آپ جو ہے کافی تھک چکے تھے، یعنی آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ میں سیدنا عمر نے اللہ تعالیٰ سے یہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ مطالبہ کیا کہ دعا کی کہ یا اللہ میں کمزور ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، یعنی تو اگر جو ہے مجھے یعنی اس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ مجھے جو ہے تو موت عطا کر۔ تو سیدنا مسیب کہتے ہیں کہ ذوالحجہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت گہرا علم آپ نے حاصل کیا۔ انشاءاللہ چند باتیں جو اس پر ابن حبان رحمہ اللہ نے روضۃ الخلاء سے نقل کی۔ مثال کے طور پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آپ کو نصیحت کی، ما کفاتا من یعص اللہ فیکا بمثل ان تطیع اللہ فی وعلیک بصدق وان قتلک صدق۔ کہا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی معصیت کرتا ہے، یعنی اس میں کہ تم دیکھو کہ اطاعت، یعنی اگر اس کا مفہوم یہ سمجھنا چاہیں، ترجمہ کرنا کافی اس کا مشکل ہے، لیکن اگر میں اس کا مفہوم یہ بیان کروں کہ تمہیں حق کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے اگرچہ تمہیں حق قتل نہ کر دے۔ اور سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لازم پکڑا، یعنی آپ نے ہمیشہ حق کو بیان کیا۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں میں بس ایک واقعہ آپ کو نقل کروں گا جس کو خود سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اور ابن حبان رحمہ اللہ نے روضۃ الخلاء کے اندر اس کو بیان کیا۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں 18 کلمات یعنی 18 کلمات ہمیں دیے جو صبح کے صبح حکمت پر مبنی تھے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا کہا کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ جو شخص تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تم اس کا بدل اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے جیسا اور کچھ ادا نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر کوئی ظلم سے کام لے تو عدل سے کام لو، کوئی برائی سے کام لے تم نیکی سے کام لو۔ دوسری نصیحت کیا کی کہ حسن ظن رکھو اپنے بھائی کے معاملے میں، اس کے اچھے معاملے یعنی حسن ظن رکھو، یعنی اس سے سوء ظن کا شکار نہ ہو، بدظنی اختیار نہ کرو۔ تیسری چیز کیا کہی؟ بھائی کی بری بات کا اچھا مطلب لو، یعنی مسلمان کی زبان سے جب کبھی کوئی بات نکلے تو اس بات کو تم یعنی اس کی تعویل ایسی کرو کہ اس کی تعویل خیر پر مبنی ہو۔ چوتھی چیز کیا کہی؟ تہمت کے لیے خود کو پیش نہ کرو، یعنی جو شخص خود کو تہمت کے لیے پیش کر دے تو وہ برا گمان کرنے والوں کی ملامت نہ کرے، یعنی آپ خود اپنے آپ کو جو ہے پیش کر رہے ہیں تہمت کے لیے اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ملامت، تو اس میں برا ماننے کی بات نہیں، کیونکہ آپ نے خود اپنے آپ کو تہمت کے لیے پیش کی۔ اب مثال کے طور پر کوئی شخص شراب خانے کے پاس کھڑے ہو جائے گا، اچھا وہ شراب نہیں خرید رہا ہے، تو اب آپ سوچیں کیا ہوگا؟ اپنا راز چھپاؤ، جو شخص اپنا راز چھپائے اختیار اسی کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر آپ اپنا راز بتا دیں گے تو اختیار آپ دوسروں کو دے دیں گے۔ چھٹویں بات جو کیا کہی کہ سچے دوست کے ساتھ رہو، تمہیں لازم ہے کہ سچے دوست کے ساتھ رہو کیونکہ وہ خوشحالی میں زینت، مصیبت میں تو خوشا ثابت ہوتے ہیں۔ اگر خوشحال ہیں تو آپ کی خوشی کو بڑھا دیں گے، اور اگر آپ
آپ کو زحمت ہوتی ہے تو وہ کوشش کریں گے کہ آپ کی تکلیف کو، آپ کے درد کو کم کریں۔ کہا کہ ہمیشہ، ساتویں بات، ہمیشہ سچ بولو۔ کیوں؟ یہ سچ ہی ہے، اگرچہ یعنی یہی بات ہے ساتویں بات جو ابھی میں نے نقل کی 18 باتوں میں سے، کہ اگرچہ سچ تمہیں قتل کر دے لیکن تم سچ سے اجتناب نہ کرو، ہمیشہ سچ کہو۔ 8ویں بات، لا یعنی باتوں سے گریز کرو جس کا کوئی معنی مطلب نہیں، قیل و قال۔ انہونی بات کو مت پوچھو، یعنی جو بات ہوئی ہی نہیں ہے اس کے بارے میں مت پوچھو، یعنی ہائپوتھیٹیکل کوشچنز۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے، سیدنا عمر کہتے ہیں، کیونکہ اگر تم انہونی یعنی جو بات ہو ہی نہیں رہے اس کو پوچھو گے تو جو ہونے والی بات ہے اس سے تم غافل کر دیے جاؤ گے۔ 10ویں نصیحت، دشمن سے ضرورت نہ مانگو۔ اے شخص، اپنی ضرورت کا سوال مت کرو جس سے تمہاری نجات نہیں چاہتا۔ گنہگار کے ساتھ مت رہو، فاجر آدمی کے ساتھ مت رہو، کیوں؟ وہ تمہیں گناہ سکھا دے گا۔ دشمن سے دور رہو، دوست سے ہوشیار رہو، سوائے وہ کہ امانت دار ہو۔ اگر دوست بھی خائن ہے تو جو ہے اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ متقی امانت دار ہے، یعنی امین وہی ہو سکتا ہے، امانت دار وہی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کرتا تو تمہارے حقوق کیسا ادا کرے گا؟ تو وہ خائن ہوگا۔ تو امین صرف وہی ہو سکتا ہے جو متقی ہے۔ گفتگو میں خشوع، بات کرتے وقت خشوع اختیار کرو، نیکی کرتے ہوئے عاجزی اختیار کرو، ایمان تھامے رکھو، یعنی گناہ کے نزدیک ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھو، گناہ ہو جائے توبہ کرو، تقوی والے سے مشورہ کرو۔ کیا کہا؟ تقوی والوں سے مشورہ کرو۔ یہ پورے نصیحتیں نقل کرنے کے بعد ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عقل مند شخص صرف رائے اور دین، علم، حسن اخلاق میں فضیلت رکھنے والے ان لوگوں سے ہی بھائی چارہ اختیار کرتا ہے جو ساتھ ساتھ عقل مند ہو، صالحین کے ساتھ نشو و نما پائی ہو، کیونکہ اس کن ذہن شخص کی صحبت اختیار کرنا جو اخلاء کے ساتھ پلا بڑا ہو اس عقل مند کی صحبت سے بہتر ہے جو جاہلوں کے ساتھ پلا بڑا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت جو ہے استفادہ کیا کس سے؟ یا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ اکبر۔ آپ ان کے بیٹے کو دیکھیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ خود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ معجم الصحابہ کے اندر کہتے ہیں کہ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کے حق میں یہ گواہی دوں کہ وہ اہل جنت میں سے ہے تو میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گواہی دوں گا کہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اللہ اکبر، گواہی دوں گا۔ اور آپ دیکھیں کہ سید المسیب رحمۃ اللہ علیہ کا مقام پھر ان کی نظر میں کیا تھا، کوئی معمولی مقام نہیں تھا۔ سید المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین میں لکھتے ہیں کہ سید المسیب کہتے ہیں کہ مررت عبداللہ ابن عمر فسلمت علیہ ومضیت قال فالتفت الى اصحابی فقال لو رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا لسره۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ سیدنا مسیب رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں آپ سبحان اللہ کیا مقام ہے۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو میں وہاں سے گزرا اور میں نے ان کو سلام کیا اور میں چلتا بنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر کیا کہا، بڑی پیاری بات آپ نے کہی۔ آپ نے کہا، اور عبداللہ ابن عمر اور سید مسیب کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے ساتھیوں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یعنی اس کا ترجمہ تو میں کروں گا، کہتے ہیں کہ یہ مفتی ہے، یعنی ایسے مفتی جن کی اتباع کی جائے۔ بہت سارے فتوے آپ نے دیے، یعنی آپ کا جو لقب تھا، یعنی لوگ آپ کو جری کہتے تھے، یعنی جرت مند۔ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات میں دیکھتا ایک شخص آتا مسجد کے اندر، مدینے کے اندر، ایک مسئلے کے متعلق پوچھتا، لوگ کہتے ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اس مجلس میں جاؤ اس مجلس میں جاؤ، حتیٰ کہ جو ہے آخر میں گھوم پھر کر بات جو ہے سید مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آتی اور سید مسیب رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیتے ہیں، ان کے پاس بصیرت تھی۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، اللہ اکبر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، لو رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا لسره فرفع يديه جدا واشار بيده الى السماء۔ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسے دیکھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے تو بے انتہا خوش ہو جاتے، یعنی مسرت ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسے دیکھ کر؟ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر۔ یعنی
اللہ تعالیٰ نے ایسا علم آپ کو عطا کیا تھا، یعنی ایسی شخصیت تھی سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ، اور ویسے علم بھی آپ حاصل کرتے تھے، ایسا نہیں کہ محض بس بات ہے، نہیں، آپ دیکھیں مقام اور ہر جگہ، یعنی علم حاصل کرنے کا اگر آپ دیکھیں، خود سید مسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے علم حاصل کرنے کا جو اگر آپ ان کی سیرت پڑھیں گے، ابن عبد البر رحمہ اللہ جامع بیان العلم و فضلہ میں نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نصیحت کی، کیا کی؟ خذوا العلم حيث وجدتم ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم في بعض فإنهم يتغايرون تغاير تغایر تغایر تیوس، یہ کیا ہے؟ ایک منٹ، التیوس فی الزریبتی، یعنی یہ جو ہے بکریوں کا ذکر ہے۔ تو بہرحال سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ خذوا العلم حیث وجدتم، کہ تم علم حاصل کرو، لیکن کسی کی رائے، کسی کا فتویٰ، کسی کا اجتہاد، کسی کا قیاس، کسی کا قول، کسی کا فعل، خاص کر فقہا کا، بغیر نقد کے، یعنی بغیر کریٹیکل تھنکنگ کے یا نقد کے، بغیر تحقیق کے سے قبول نہ کرو، یہ اختلاف ہے۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو فقاہت سے نوازا تھا، اور علم تو علم ہے۔ جب آپ ان کی زندگی پڑھیں گے، ایک چیز پائیں گے کہ علم کی جو تعظیم تھی وہ بھی جو ہے کمال کی تھی۔ امام عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد میں نقل کرتے ہیں کہ سید مسیب رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر تم مجلس میں بیٹھے ہو، یعنی علم کی مجلس میں، گویا تم کہاں ہو؟ اللہ تعالیٰ کی معیت تمہیں حاصل ہے، گویا تم، شیخ الاسلام تیمیہ نے بھی کیا کہا، بڑی پیاری بات کہی کہ جو دنیا کے اندر جنت نہیں دیکھتا، دنیا کے اندر جنت حاصل نہیں کرتا، یعنی کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، کہ جب تم جنت کے باغیچوں سے گزرو کھا پی لیا کرو۔ ومر ریاض الجنہ حلق الذکر، علم کی مجالس، یعنی علم کا اتنا جو ہے تعظیم ان کے پاس، یعنی اللہ رب العزت کی جو شعار ہے اس کی تعظیم ایسی تھی۔ آپ دیکھیں امام ابو نعیم حلۃ الاولیاء کے اندر نقل کرتے ہیں، کہتے تھے کہ تم مسیحف نہ کہو، مسیجد نہ کہو، حالانکہ اس کے اندر کیا حقارت کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی مصحف کہو، مسجد کہو، مساجد کہو، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے۔ قرآن کلام اللہ ہے، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ عظیم ہے، یعنی عظمت والے یہ جو ہے کیا ہے، قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، مسجد ہے، تو تم ایسے الفاظ استعمال نہ کرو۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو ہے شعار کی تعظیم، جس سے جو ہے اس کے اندر کیا ہو، کسی بھی قسم کا حقارت کا معنی ہے۔ اور ہمیشہ جب لوگ آپ کے پاس آتے تھے تو ہمیشہ علم کی آپ نے ترغیب دی۔ اب میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کیونکہ ہمیں کتاب پر بھی آنا ہے، بس ایک مثال لیں آپ، جس کو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے اندر نقل کیا کہ ایک دفعہ ایک شخص سید مسیب کے پاس آیا، اور وہ شخص کیا تھا، اس کی جو کیا کہتے ہیں اسکن کا کلر تھا، آپ سمجھے وہ کالا تھا، یا ڈارک سکن آپ کہہ لیں، ہمارے یہاں کالا کہتے ہیں، لیکن کالا لفظ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں، یعنی فیر نہیں تھا۔ تو سید مسیب نے اس کو کیا کہا پتا ہے، کہا کہ تم اگر تمہاری جو یہ چمڑی کا جو رنگ ہے اس کو دیکھ کر تم غم میں پریشانی مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تمہیں کامیاب ہونے سے، فلاح پانے سے روک نہیں سکتا۔ تمہیں پتا ہے کیوں؟ کہتے ہیں سید مسیب کا انداز دیکھیں آپ، کہتے ہیں کہ ایسے 3 لوگوں نے کامیابی کی انتہا دیکھی، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، اور جو مہجا کی طرف اشارہ تھا، اور لقمان الحکیم۔ تو بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ رب العزت نے جو علم آپ کو عطا کیا تھا وہ غیر معمولی علم تھا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ سنن الکبریٰ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ خود کہتے ہیں کہ ان سعید المسیب انہ رأى رجلا یصلی بعد طلوع الفجر اکثر من رکعتین یکثر فیہا الرکوع والسجود فناحہ فقال یا ابا محمد یعذبون اللہ علی الصلاۃ، قال رحمہ اللہ لا ولیکن یعذبک علی خلاف السنہ۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت سے زیادہ نماز پڑھ رہا تھا، کثرت کے ساتھ سجود کر رہا تھا، کثرت کے ساتھ رکوع کر رہا، تو میں نے اسے روک دیا۔ تو شخص نے کہا ابو محمد
کیا یعنی آپ کی کنیت تھی، کیا اللہ تعالیٰ ابو محمد سے یاد آیا اپنے بیٹے سے جو ہے بہت محبت کرتے تھے، بیٹے کے لیے جو ہے کثرت کے لیے نماز پڑھتے تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کی تلاوت کرتے، اور سید مسیب کہتے کہ میں تمہاری خیر خواہی کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے کثرت کے ساتھ نوافل پڑھ رہا ہوں۔ تو والدین کو چاہیے کہ جو اپنی اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں ان کے لیے کثرت سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگے۔ تو ابو محمد سید مسیب رحمہ اللہ کی کنیت ہے، اس واقعے کو ابن رجب نے جامع علوم والحکم میں نقل کیا۔ ابھی جو واقعہ ذکر ہو رہا ہے اس کو امام بہقی نے سنن الکبریٰ کے اندر نقل کیا، اور شیخ البانی نے ارواء الغلیل کے اندر اس کو صحیح قرار دیا۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا کہا ابو محمد، کیا اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے لیے ہمیں عذاب دے گا؟ کہا نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں سنت کی مخالفت کرنے پر عذاب دے گا۔ امام شیخ الاسلام تیمیہ، آپ دیکھیں اعتدال آپ کے پاس دیکھیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بے اعتدالی اختیار، سید مسیب کو دیکھیں انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، بس میں سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے فقاہت دی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس شخص کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، لا خیر، لا خیر کس کے اندر؟ جو دولت سے محبت نہیں کرتا۔ کیوں؟ دولت کے ذریعے سے انسان مال کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنی امانتوں کو ادا کرتا ہے، اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اس کے ماتحت ہیں ان کے حقوق ادا کرتا ہے۔ تو یعنی ایسا نہیں کہ جو آج کل جو صوفیہ ہے، جو معروف اپنے آپ کو کہتے ہیں، نہیں، اعتدال ہر چیز کے اندر آپ کے پاس جو ہے اعتدال پایا جاتا تھا، یہ جو ہے بتانا مقصد ہے۔ تو بات دوسری طرف چلے جائے گی، چلیں ہم کہاں تھے؟ ابن زبیر کی بیعت نہ کرنے پر کوڑوں کی سزا۔ عبداللہ بن جعفر وغیرہ سے مروی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جابر ابن الاسود ابن العوف الزہری کو مدینے پر عامل بنایا۔ انہوں نے لوگوں کو ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی دعوت دی۔ سعید ابن مسیب، کل ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ دیکھیں شاید آپ لوگ، کل ہم نے حکمرانوں کے بارے میں لگ بھگ 2 گھنٹے ہو گئے، میں نے جب چیک کیا تو کل کا جو درس تھا آلموسٹ جو پارٹ ریکارڈ نہیں ہو پایا وہ لگ بھگ جو ہے 1.5 گھنٹے، ہاں قریب جو ہے، ہاں 2 گھنٹے کے قریب تھا۔ تو میں ایک ہی اس سے قبل کہ ہم اس کو آگے بڑھیں، ایک چیز جو میں کہنا چاہوں گا کہ ضرور آپ اس کو دوبارہ سنیں، اور ایک بات جو آپ اس میں کر سکتے ہیں، جو کتاب پڑھنے کی جو ہے کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جو آثار اور روایات ہم نے نقل کی ہے وہ اس میں تو جمع نہیں، لیکن ایک اچھا خاصا خاکہ آپ امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب الامارہ پڑھیں، جو آپ کو جو ہے کتاب الامارہ 34ویں کتاب ہے صحیح مسلم کے اندر، جس میں 56 ابواب ہے، 56 چیپٹر سے، اور 2 سے 71 احادیث ہے۔ لیکن آپ اس کی جو شرح ہے، عربی میں تو بہت سارے ہیں، لیکن اردو میں آپ پڑھنا چاہیں تو ایک کتاب ہے تحفۃ المسلم شرح صحیح مسلم، جن کا انتقال ہوا ہے کل، اللہ ان کی خبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، محدث العصر فضیلت الشیخ مولانا عبدالعزیز علوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت علم سے نوازا تھا۔ آپ تحفۃ المسلم کی تخریج پڑھیں گے، شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ نے کہا کہ تینوں مکاتب فکر کے جو کبار علماء تھے ان سے آپ نے استفادہ کیا۔ اہل حدیث میں آپ دیکھ لیں تو علامہ محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، عبد الفلاح رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے جو ہے علم سیکھا، اور دیوبندیوں میں آپ چلے جائیں تو شمس اللہ افغانی، عبد الرشید نعمانی جو ہے رحمہ اللہ اجمعین، ان سے جو ہے علم حاصل کیا۔ پھر بریلویوں میں کیا نام تھا، میں بھول گیا نام، جن کو غزالی زمان جنید وقت کہا، سعید احمد کاظمی صاحب جو ہے ان سے، تو کہتے ہیں شیخ ارشاد اللہ خسری کے یعنی جو مختلف مکاتب فکر کا جو ہے استنباط کا طریقہ آپ نے یعنی بہت استفادہ کیا، اور لگ بھگ 57، ہو سکتا ہے مجھ سے یہاں پر غلطی ہو رہی ہو، 57 سال سے زیادہ جو ہے آپ نے بخاری اور مسلم کا جو ہے درس دیا۔ تو آپ تحفۃ المسلم شرح صحیح مسلم کی 6ویں جلد آپ اٹھائیں تو وہ آپ پڑھ لیں، میں سمجھتا ہوں 150 سے 170 صفحات کی وہ ہے۔ اور شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کی جو کتاب الامارہ جو شرح ہے وہ بھی ضرور آپ سن لیں، تو آپ کے لیے کافی رہے گا، ورنہ پھر دوبارہ ہم یہ پورے مباحث، کیونکہ کل ہم نے بتا دیے تھے تو دوبارہ ہم اس کو نہیں دہرا سکتے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا مدینے پر عامل انہوں لوگوں نے ابن زبیر کی بیعت کی دعوت دی، سعید مسیب نے کہا نہیں، تاوقت کہ لوگ متفق نہ ہو جائے انہوں نے سعید کو 60 تعزیانے مارے، تو سعید مسیب نے بیعت نہیں کی۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے جابر کو لکھ کر ملامت کی اور کہا کہ ہمارے اور سعید کے لیے بیعت نہیں ہے، انہیں چھوڑ دو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟
عبد الواحد ابن ابی عون سے مروی ہے کہ جابر بن اسود نے جو ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی جانب سے عامل مدینہ تھا، چوتھی بیوی کی عدت گزرنے سے پہلے پانچویں سے نکاح کر لیا تھا، یعنی عدت کے بعد جو ہے عدت گزری ہی نہیں چوتھی بیوی کی، اس نے اس سے پہلے ہی پانچویں سے نکاح کر لیا تھا۔ جب اس نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو مارا تو سعید ابن مسیب جن پر کوڑے لگے جاتے تھے چلائے، کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم، کتاب اللہ پر توجہ نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جو آیت یہاں پر ہے وہ سورہ نساء کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئے ان میں سے دو دو، تین تین، چار چار سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کی زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہے، بے انصافی سے بچنے کے لیے زیادہ قرین ثواب ہے۔ تو یہاں پر شیخ البانی رحمہ اللہ کا ایک نقطہ ہے، کیونکہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے، آپ درس ہونے کے بعد یاد دلائیں، میں ضرور اس کو بتاؤں گا۔ تو بہرحال سعید المسیب رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ تو نے چوتھی کی عدت یعنی چوتھی بیوی کی عدت گزرنے سے پہلے پانچویں سے نکاح کر لیا، وہ بھی چند شب کی ہے جو تجھے مناسب معلوم ہو کر لے، پھر تو نے عنقریب وہ بات پیش آئے گی جسے تو ناپسند کرے گا۔ نہیں، غلط تھا، بہت کم زمانہ گزرا تھا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے۔ اب یہاں پر ساتھیوں دو باتیں آپ دیکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو وہ قصہ اب آپ اس کو سامنے رکھیں کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے جو دادا تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور نام بدلنے کے لیے کہا، نام بدلا کہ نہیں؟ نہیں بدلا۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں، امام الداؤدی رحمہ اللہ کا قول، اس کا یہ مطلب تھا کہ ان کے پاس سختی بہت تھی۔ کس کے پاس؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے جو دادا تھے، جو والد تھے، یہاں پر جو ہے سختی بہت تھی۔ یہاں پر یہ بھی تو لیکن کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے پاس یہ سختی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سختی کو ان کی کیا کیا؟ غصے میں تبدیل کر دیا، یعنی وہ غصے والے تھے لیکن غصہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو ان کے پاس یہ اوصاف تھی، سختی تھی، شدت تھی، لیکن وہ سختی اور شدت کو کس کے لیے استعمال کرتے تھے سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ؟ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور آپ دیکھیں یہاں پر سختی کے ساتھ آپ نے کیا کہا کہ جب مسلمان متفق نہیں تو میں بیعت نہیں کروں گا، اور اگر قرآن کریم کے خلاف کوئی عمل ہو تو میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا۔ یہ دو باتیں آپ دیکھیں۔ چلیں، ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے خواب کی تعبیر۔ عمر بن حبیب سے مروی ہے کہ میں ایک روز سعید بن مسیب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، مجھ پر بہت سی چیزیں تنگ تھیں۔ اچھا دلچسپ واقعہ ہے، مجھ پر بہت سی چیزیں تنگ تھی اور قرض کا بار تھا۔ عمر بن حبیب کے پاس میں سعید بن مسیب کے پاس اس طرح بیٹھا تھا کہ خبر نہ تھی کہ کہاں جاؤں گا، یعنی میں بہت پریشان تھا۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، اب غور کریں، عمر بن حبیب قرضے میں ہیں، بیچارے پریشان ہیں، سعید بن مسیب ہے، اور اچانک ایک شخص آتا ہے اور کہا کہ اے ابو محمد، میں نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ گویا میں عبد الملک ابن مروان کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا، پھر اسے منہ کے بل لٹا کر اس کے پیٹ میں 4 میخیں ٹھوک دیں۔ سعید نے کہا تم نے یہ نہیں دیکھا ہے؟ اس نے کہا بے شک میں نے ہی یہ دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا، توقع کہ تم مجھے نہ بتاؤ کہ یہ خواب کس نے دیکھا۔ اس نے کہا کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہے اور انہوں نے مجھے آپ اگلے صفحے پر جائیں، انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ سعید نے کہا اگر تم نے ان کا خواب صحیح بیان کیا تو عبد الملک ابن مروان انہیں قتل کر دے گا۔ عبد الملک کے پشت سے 4 بیٹے پیدا ہوں گے جن میں سے ہر ایک خلیفہ پیدا ہوگا۔ عمر بن حبیب نے کہا کہ میں عبد الملک ابن مروان کے پاس ملک شام گیا، مدینہ سے، اور اسے سعید بن مسیب کے جانب سے اس کی خبر دی۔ اس خبر نے اسے مسرور کر دیا، یعنی خوش کر دیا، اور مجھ سے سعید کو اور ان کے حال کو دریافت کیا
میں نے اسے خبر دی، اس نے میرا قرض ادا کرنے کا حکم دیا، مجھے اس سے خیر حاصل ہوئی۔ اب یہاں پر ایک بات پتا چلی کہ سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ خواب کی تعبیر بھی بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے ساتھیوں، امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح السنہ کے اندر بیان کیا کہ یہ جو خواب کی تعبیر ہے اس کی جو تفسیر کی جاتی ہے یا تعبیر کہہ لیں آپ، قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، یا پھر جو ہے کیا کہتے ہیں محاوروں کی روشنی میں، ناموں کی روشنی میں، یا بسا اوقات ضد، ایک چیز دکھائی گئی اس کی ضد ہوتی ہے۔ اس کے لیے علم چاہیے، جو اگر آپ خواب کی تعبیر کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کا علم اس کے پاس ہو، عربی کا علم ہو، اس کی بہت ساری چیزیں ہیں، اب وہ ہمارا موضوع ہے نہیں، لیکن یہاں پر جو نقطہ ہے جو بظاہر خواب ہوتا ہے اس کو یاد رکھیں آپ۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات ذکر کی، بظاہر جو خواب ہوتا ہے، بسا اوقات خواب میں اگر آپ ڈرے ہوئے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امن۔ امن کا معنی خوف ہوتا ہے، رونے کا معنی خوشی ہوتا ہے، ہنسنے کا معنی جو ہے غم ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ وبا پھیلی ہوئی، اس کا معنی جنگ ہوتا ہے، جنگ ہے تو وبا ہوتا ہے۔ جلد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ندامت، ندامت کا معنی کہ جلد بازی۔ تو بہت ساری چیزیں، نکاح کا معنی کاروبار، کاروبار کا معنی نکاح، یہ یعنی بہت سارے، اگر گھر بدل رہے ہیں تو معنی سفر، سفر ہے تو معنی گھر بدل، یہ یعنی ہوتا ہے ایسا جو دیکھتے ہیں ویسا ایسا نہیں ہے، جو اس کی جو تفسیر ہے قرآن کی روشنی میں کی جائے۔ بسا اوقات تفسیر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا جو یوں سمجھے متضاد ہے، ایگزیکٹ اپوزٹ ہے، اس سے جو ہے تفسیر کی جاتی۔ اس بات کو سمجھیں آپ۔ مثال کے طور پر دو مثالیں میں یہاں پر اگر آپ کو دوں، سیدہ زبیدہ کا جو خواب تھا، بظاہر جو خواب تھا، آپ پڑھیں کیا خواب تھا۔ خواب بظاہر جو ہے ایسا تھا جو میں مناسب نہیں سمجھتا آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن اس کی جو تعبیر تھی بہتر تھی کہ لوگ جو ہے ان سے استفادہ کریں گے۔ علامہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی کا بھی ایک واقعہ ملتا ہے، بظاہر لگتا ہے کہ بہت اچھا واقعہ ہے، لیکن جب اس کی تعبیر کی گئی پتہ چلا کہ آپ کی موت جو ہے قریب ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، خواب کی جو دنیا ہے بڑی دلچسپ دنیا ہے، اس میں کوئی جو ہے بات نہیں، لیکن ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے، اگر آپ امام ابن سیرین کو دیکھیں جو اس فن کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، تقریباً تعبیر کا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ پھر اس میں دلچسپی لے کر پوچھیں اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ جب کبھی آپ جواب دیتے تو ایک ہی بات کہتے زیادہ تر کہ بیداری میں نیند سے اٹھ گئے ہو، اللہ تعالیٰ کا تخیار کرو، اور جو تم نے خواب میں دیکھا ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس بات کو یاد رکھیں۔ اور سونے سے پہلے وہ دعا کرے جو دعا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، جس کو امام نووی رحمہ اللہ نے اذکار میں کیا، اللہم انی اسألک رؤیا صالحۃ صادقۃ غیر کاذبۃ نافیۃ غیر ضارۃ، کہ اللہ میں آپ سے نیک اور سچے خواب کا سوال کرتی ہوں جو کہ جھوٹا نہ ہو اور فائدے مند ہو، نقصان دہ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ بات سے بات ہمیں یاد آ گئی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور اس کو علامہ ابن قیم نے اعلام کے اندر نقل کیا، کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ہم سے فرمایا کہ مجھ پر پہلے میت پر جو جنازہ ہوتا ہے نا، بہت مشکل ہوتا تھا میرے لیے پڑھنا، کہ بھئی آیا ان کا حال جاننا کہ یہ میت مومن کی ہے یا منافق کی۔ تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور ان سے متعدد مسائل پوچھے، جن میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا، قاسم نے کہا کہ اے احمد، شرط یہ نہیں، یہ کہو دعا کو مشروط کر دو کہ اللہ اگر یہ مومن ہے تو اس پر رحم فرما، اور منافق ہے تو بہتر جان دو۔ بہرحال تو اللہ یعنی بتانے کا مقصد، خود ابن قیم رحمہ اللہ نے کتاب الروح میں کہا کہ مجھے ایک سے زیادہ ایسے لوگوں نے یہ بات بتائی کہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ متاثر بھی نہیں تھے، یعنی ان کے شاگرد بھی نہیں تھے، کہ انہوں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اپنی وفات کے بعد دیکھا اور ان سے وراثت کے بہت سارے مشکل مسائل دریافت کیے، اور شیخ الاسلام تیمیہ نے ان کو اس کا جواب بھی دیا۔ اور کہتے ہیں ایک بات بھی، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مجموعی طور پر اس بات کا انکار صرف وہی کر سکتا ہے جو روحوں کے احکامات اور معاملات کے متعلق لوگوں میں جاہل ترین ہو، یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ امام سخاوی نے اپنے استاد ابن قیم نے ابن تیمیہ کا ذکر کیا نا، امام سخاوی کے جو استاد تھے رحمۃ اللہ علیہ، حافظ بن حجر عسقلانی، وہ خود کہتے ہیں، حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ انہوں نے امام دارقطنی رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا اور پورا ان کے اوصاف بیان کیے اور بہت سے سوال کیے علم رجال کے متعلق، یہ بات امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی۔ تو بہرحال
باتیں تو بہت ساری ہے، لیکن عرض یہ کر رہا تھا خواب کی جو تعبیر ہے وہ کیونکہ یہاں پر آیا ہے تو یہ چیز ہے ساتھیوں کہ اور بھی یہاں پر جو ہے واقعات ذکر، تو بہرحال وہ خواب کی تعبیر لے کر بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے ختم کر دیا، لیکن عبد الملک ابن بعد میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو 4 بیٹے ہیں وہ خلیفہ بھی بنے، ان کا مجھے پتا چوتھا یاد نہیں۔ تو تعبیر خواب کے دلچسپ واقعات یہاں پر ابن سعد رحمہ اللہ نے اور بھی واقعات نقل کیے، کیا کہ اسماعیل سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کہا میں نے عبد الملک ابن مروان کو مسجد نبوی کے قبلے میں 4 مرتبہ پیشاب کرتے ہوئے خواب میں دیکھا، میں نے ان سے دریافت کیا، تم نے کہا اگر تم نے خواب سچ بیان کیا تو عبد الملک کی پشت سے 4 خلفاء مسجد نبوی کے قبلے میں کھڑے ہوں گے۔ محمد بن عمر نے کہا سب سے زیادہ تعبیر خواب کو جاننے والے تھے، انہوں نے یہ علم اسماء بنت ابو بکر، دیکھیں خاتون ہے، اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حاصل کیا تھا، اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا تھا۔ شریک شریک سے مروی ہے کہ میں نے شریک سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے دانت ٹوٹ کے میرے ہاتھ میں گر پڑے، پھر میں نے انہیں دفن کر دیا۔ سعید مسیب نے کہا اگر تم نے اپنا خواب صحیح بیان کیا تو تم نے اپنے خاندان کے ہم سن لوگوں کو دفن کر ڈالا۔ مسلم کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن مسیب سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے ہاتھ پر پیشاب کر رہا ہوں، نے کہا اللہ سے ڈرو کیونکہ تمہارے نکاح میں کوئی محرم ہے۔ اس شخص نے غور کیا تو اتفاق سے اس کی بیوی اور اس کے درمیان رضاع کا تعلق تھا، یعنی فاسٹر سسٹر، یعنی جس عورت نے اس شخص کا، یعنی ایک ہی عورت سے جنہوں نے دودھ پیا ہو، انہیں کیا کہتے ہیں بھائی بہن کا تعلق ہے۔ ان کے پاس ایک دوسرا شخص اور کہا کہ محمد میں نے خواب میں دیکھا گویا زیتون کی جڑ میں میں جو ہے یہی، تو انہوں نے کہا غور کر کر تمہارے نکاح میں یہی، یعنی کیا ہے محرم ہو، اور یہی جو اتفاق سے وہ عورت بھی جس سے کا نکاح حلال نہ تھا۔ ابن مسیب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ان سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کبوتری مینارہ مسجد پر پڑی، انہوں نے کہا حجاج عبداللہ بن جعفر بن طالب کی بیٹی سے نکاح کرے گا۔ مسلم سے مروی ہے کہ ایک شخص ابن مسیب کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بکرسیاں سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا ذبح کرو ذبح کرو، اور شیخ نے کہا کہ میں نے ذبح کیا۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے ذبح کیا۔ سعید نے کہا کہ ابن السلام مر گیا، وہ ہٹا بھی نہ تھا۔ اگلے صفحے پر جائیں۔ وہ ہٹا بھی نہ تھا کہ اس کے پاس خبر آ گئی کہ وہ مر گیا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ ابن اہل مدینہ کے موالی میں سے تھا جو لوگوں کی چغل خوری کرتا تھا۔ عبید اللہ ابن عبد الرحمن ابن صائب سے جو خاندان خارا سے تھے مروی ہے کہ قبیلہ فہم کے ایک شخص نے ابن مسیب سے کہا کہ اس نے خواب میں دیکھا گویا وہ آگ میں گھسا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے اپنا خواب صحیح بیان کیا تو تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک کہ تم بحری سفر نہ کر لو، اور تمہیں قتل کے ذریعے موت آئے گی۔ اس نے بحری سفر کیا اور وہ ہلاکت کے قریب ہو گیا، جنگ قدیر میں تلوار سے قتل کیا گیا۔ حسین بن عبید اللہ بن نوفل سے مروی ہے کہ مجھے اولاد کی طلب تھی مگر میرے یہاں اولاد نہ ہوتی تھی۔ ابن سیب سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری گود میں ایک انڈا ڈال دیا گیا، انہوں نے کہا کہ مرغی اجمی ہے لہٰذا تم عجم میں رشتہ تلاش کرو۔ پھر میں نے ایک باندی لی تو لڑکا پیدا ہوا، حالانکہ وہ میرے یہاں اولاد نہ ہوتی تھی۔ سعید بن سیب سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص خواب دیکھتا ہے ان سے بیان کرتا ہے وہ کہتے تھے کہ تم نے بہت اچھا خواب دیکھا۔ ابن مسیب سے مروی ہے کہ خواب میں خوش کھجور ہر حال میں رزق مراد ہے اور تر کھجور اس کے موسم میں رزق المراد ہے۔ مسیب سے مروی ہے کہ خواب کا آخر 40 سال ہے، یعنی اس کی تعبیر میں مطلب یہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں جو خواب دیکھیں اس کی تعبیر اکثر درست ہوتی ہے۔ ابن مسیب سے مروی ہے کہ خواب میں بیڑی دیکھنا ثبات دین کی علامت ہے۔ شخص نے کہا کہ ابو محمد میں نے خواب میں دیکھا کہ سائے میں بیٹھا ہوں، پھر اٹھ کر دھوپ میں چلا گیا۔ مسیب نے کہا واللہ اگر تم نے اپنا خواب صحیح بیان کیا ضرور اسلام سے نکل جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ ابو محمد مجھے خواب میں یہ دکھا گیا کہ سائے سے نکالا گیا اور دھوپ میں داخل کیا گیا، پھر مجھے بیکار کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کفر پر مجبور کیا جائے گا۔ اس نے عبدالملک بن مروان کے زمانے میں بغاوت کی اور گرفتار کر کے مجبور کیا گیا، وہ باز آیا اور مدینے آیا، وہی یہ واقعہ بیان کرتا تھا۔ تو یہ واقعات ہے۔ ولید و سلیمان کی بیعت سے انکار، عبداللہ بن جعفر وغیرہ سے مروی ہے کہ عبدالعزیز بن مروان کی وفات مصر میں 84 میں ہوئی۔ عبدالملک نے اپنے دونوں بیٹے ولید اور سلیمان کی ولی عہد بنایا اور تمام شہروں میں ان دونوں کی بیعت کے لیے لکھ دیا۔ اس زمانے میں مدینے پر اس کا عامل ہشام بن اسماعیل تھا، اس نے لوگوں کو ان دنوں کی بیعت کی دعوت دی، لوگوں نے بیعت کر لی۔ سعید مسیب کو بیعت کے لیے بلایا تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ جب تک میں غور نہ کر لوں بیعت نہیں کروں گا۔
انکار بیعت پر جبر و تشدد کا سامنا، ہشام بن اسماعیل نے انہیں 60 تازیانے لگوائے، کمبل میں باندھ کے گشت کراتے اور اسی حالت میں راس علاقہ لے جب پلٹایا تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ مجھے کہاں پلٹاتے ہو؟ جواب دیا قید خانے کی طرف۔ انہوں نے کہا کہ واللہ، اگلے صفحے پر جائیں، واللہ اگر مجھے گمان ہوتا کہ اس میں اتنی سختی ہے تو کبھی یہ نہ پہنتا۔ لوگوں نے انہیں قید خانے لے جا کے قید کر دیا۔ ہشام عبد الملک کو لکھ کر ان کی مخالفت اور ان کے حال کی خبر دی۔ عبد الملک نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ واللہ سعید کے ساتھ احسان کرنے کی زیادہ حاجت ہے، یہ نسبت اس کی تو انہیں مارے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ سعید کے پاس اختلاف و نفاق نہیں ہے۔ ابن رافع سے مروی ہے کہ قبیصہ عبد الملک ابن مروان کے پاس یان اسماعیل کو خط لے کے آیا جس میں یہ ذکر تھا کہ اس نے سعید کو مارا، انہیں گشت کرایا۔ قبیصہ نے کہا کہ المؤمنین، ہشام اس قسم کے امور میں آپ پر خود رائی کرتا ہے، ابن مسیب کو مارتا ہے اور انہیں گشت کراتا ہے۔ جس وقت سعید کو مارا جاتا تھا تو سعید نہ کبھی اس سے زیادہ جھگڑالو تھے نہ اس سے زیادہ مکار۔ اگر انہیں بیعت نہیں کی تو اس کی طرف سے یہ نہ ہونا چاہیے تھا۔ سعید ان لوگوں میں سے نہیں جن کے فساد و فتنے کا اسلام و اہل اسلام پر اندیشہ کیا جائے، وہ اہل جماع و سنہ میں سے ہے۔ عبد الملک کی معذرت اور آپ کا جواب۔ کہا کہ امیر المؤمنین انہیں اس بارے میں معذرت لکھی۔ عبد الملک نے کہا کہ تم اپنی طرف سے انہیں لکھو میری رائے سے، اور ہشام نے انہیں مارنے میں میری جو مخالفت کی اسے خبر دو۔ سعید کو لکھ دیا۔ سعید نے جواب خط پڑھا تو کہا میرے اور مجھ پر ظلم کرنے والوں کے درمیان اللہ ہے۔ عبداللہ بن یزید سے مروی ہے کہ میں نے قید خانے سے ان کے پاس گیا، ایک بکری ذبح کر کے کھال ان کی پشت پر لپیٹ دی گئی تھی۔ لوگوں نے اس کے بعد ان کے لیے ایک ہری چھڑی تیار کی۔ وہ جب اپنے بازوؤں کی طرف نظر کرتے تو کہتے کہ اللہ ہشام سے میری مدد کر۔ ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن مسیب کے مابین گفتگو۔ ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن ہشام قید خانے میں سعید مسیب کے پاس گئے۔ وہ سعید سے باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے تم اس کی وجہ سے قید کیے گئے ہو؟ انہوں نے کہا اے ابو بکر، اللہ سے ڈرو، اس کے ماں سوا پر اس کو ترجیح دو۔ ابو بکر اس کو ان کے سامنے سے دہرانے لگے تم اس وجہ سے قید کیے گئے ہو، تم نے نرمی نہ کی۔ سعید کہنے لگے واللہ تم بصرہ کے بھی نابینا ہو اور قلب یعنی بصر یعنی آنکھ سے بھی نابینا ہو اور دل کے بھی۔ ابو بکر ان کے پاس سے چلے گئے۔ انہوں نے ہشام بن اسماعیل نے بلا بھیجا اور پوچھا سعید ابن مسیب کو جب سے ہم نے مارا کچھ نرم ہوئے؟ ابو بکر نے کہا واللہ جب سے تم نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے ان سے زیادہ سخت زبان کوئی نہیں ہے، لہذا اس شخص سے باز آؤ۔ اگلے صفحے پر جائیں۔ رہائی کا حکم۔ ہشام بن اسماعیل کے پاس عبد الملک ابن مروان کا ایک خط آیا جس میں اس نے سعید مسیب کے مارنے کے بارے میں ملامت کی تھی اور کہا تھا کہ تمہیں کیا نقصان تھا اگر تم سعید کو چھوڑ دیتے اور جو کچھ انہوں نے کہا تھا اسے دبا دیتے۔ ہشام اسماعیل نے جو کچھ سعید کے ساتھ کیا تھا اس پر نادم ہوا اور انہیں رہا کر دیا۔ دور اندیشی اور تواضع۔ اس سے یہ تمام واقعات اگر آپ دیکھیں گے تو ایک چیز واضح سمجھ میں آتی ہے کہ دین پر ثابت قدمی، حق پر ثابت قدمی اور اپنا معاملہ توکل کس پر رکھنا؟ اللہ رب العزت پر۔ اسلم بنی مخزوم سے جو ثقات ہیں مروی ہے کہ سعید جب قید کیے گئے تو ان کی بیٹی نے بہت سا کھانا تیار کر کے ان کے پاس بھیجا۔ کھانا آیا تو سعید نے مجھے بلا اور کہا کہ میری بیٹی کے پاس جاؤ اور کہو کہ اب اس طرح دوبارہ کبھی نہ کرنا، کیونکہ یہ ہشام بن اسماعیل کی حاجت ہے جو چاہتا ہے کہ میرا مال چلا جائے اور جو ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس کا محتاج ہو جاؤں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں کب تک مجبور رہوں گا، لہٰذا تم اس کھانے کا خیال رکھو جو میں اپنے گھر میں کھاتا تھا اور وہی مجھے بھیجنا۔ وہ انہیں یہی بھیجتی تھی اور وہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، یعنی زہد والے۔ عمران بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میرا گمان ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں سعید مسیب کا نفس ان کے نزدیک ایک مکھی کے نفس سے بھی زیادہ ذلیل تھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ دیکھیں مقام اتنا بلند ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، یعنی یہ مقام پر آپ ہیں، لیکن کیا ہے جیسا سیدنا عمر، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے استفادہ کیا تھا، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ آپ غور کریں کہ اس مقام پر رہنے کے باوجود یعنی اتنی بھی جو ہے مکھی، اللہ ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک رب، کہ ویل ہے، بربادی ہے، یعنی اتنی اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت نہ کرے۔ ایک مکھی کے نفس سے بھی زیادہ ذلیل تھا۔ اللہ اکبر۔ عبد الملک ابن مروان نے سعید مسیب کے
50 تازیانے مارے، انہیں حرہ میں ٹھہرایا اور کمبل کی لنگوٹی پہنائی۔ سعید نے کہا کہ واللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ مارنے سے زیادہ میرے ساتھ کچھ نہ کریں گے تو میں کبھی ان کے لیے یہ نہ پہنتا، مجھے تو صرف یہ اندیشہ ہوتا کہ وہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ میں نے کہا اس کو نہ ہونے سے زیادہ سطر کرنے والی ہے، یعنی بہرحال اب یہ بہت ساری تکلیف آپ کو دی گئی۔ آپ دیکھیں دین دشمنوں کی رسوائی کے لیے بد دعا۔ ایک شخص سے مروی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سے کہ کہا گیا کہ بنی امیہ پر بد دعا کی، جنہوں نے کہا کہ اے اللہ اپنے دین کو عزت دے، اپنے اولیاء کو غالب کر اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عافیت کے ساتھ اپنے دشمنوں کو رسوا کر دے۔ علی بن زید سے مروی ہے کہ میں نے مصطفیٰ سے کہا کہ قوم کا خیال ہے کہ آپ کو جس امر نے حد سے باز رکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نظر مانی ہے کہ جب کعبے کو دیکھیں گے تو ابن مروان پر اللہ سے بد دعا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ نہیں کہا، اور یوں تو میں کوئی نماز ایسی نہیں پڑھتا جس میں ان لوگوں پر اللہ سے بد دعا نہ کرتا۔ میں نے 29 سال تک حج و عمرہ کیا، حالانکہ مجھ پر صرف ایک حج اور عمرہ فرض تھا۔ میں نے تمہاری قوم کے کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ قرض لے کے حج و عمرہ کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں، قرض ان کی جانب سے ادا نہیں کیا جاتا۔ ایک جمعہ مجھے نفل و عمرہ سے زیادہ پسند ہے۔ علی نے کہا کہ میں نے حسن کو، اس کی حسن بصری، اس کو خبر دی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی معقول بات نہیں کہی۔ اگر ایسا ہوتا جیسا کہ انہوں نے کہا تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ نفل حج کرتے اور نہ عمرہ۔ مسجد ابی یونس سے مروی ہے کہ میں مسجد مدینہ میں داخل ہوا تو وہاں سعید تنہا بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں استقامت تو آپ نے دیکھی، لیکن یہاں پر تھوڑا ٹھہرتے ہیں۔ آپ یہاں پر ایک بات غور کریں، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا، اور بڑی لطیف بات ہے ساتھیوں یہاں پر، انہوں نے یہ کہا کہ حج اور عمرہ لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قرضہ لے کر رہے ہیں، یہاں تک تو بات درست تھی۔ لیکن آگے چل کر انہوں نے کیا کہا کہ جمعہ کی جو نماز ہے وہ نفلی حج سے جو ہے بہتر ہے۔ یہ بات کس نے کہی؟ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے، ٹھیک ہے، یہاں تک آپ لوگ بات سمجھ لیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس کا رد کیا کس نے؟ جانا کیا چاہتا؟ اب یہاں پر ایک بات سمجھے ساتھیوں کہ پہلے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کو میں لیتا ہوں ایک مثال، ایک حدیث پہلے ہم لیں گے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر ایک حدیث کو نقل کر کہتے ہیں حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا عقیل بن معقل قال سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نشرہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شیطانی عمل ہے۔ اب اس کی شرح آپ دیکھیں گے تو جن یا جادو جو ہوتا ہے اس کو اتارنے کے لیے شرکیہ اور جاہلانہ منتر جو پڑھنا ہے نا تو اس کو نشرہ کہلاتے ہیں، نشرہ جو حرام اور ناجائز ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ جو قرآن کی آیت ہیں، جو دعائیں معصورہ یعنی جو دعائیں ثابت ہے، مسنون اذکار ہے، اس کو اختیار کیے جائیں گے۔ یہ جو شرکیہ اور جاہلانہ منتر ہے اس کو جو ہے پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ کے قول المفید اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ علماء نے پہلی، میں 3 مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، علماء نے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ سعید مسیب کی یہ رائے تھی کہ یہ جو نشرہ ہے یہ کیا ہے؟ جائز ہے، یعنی جادو کا جواب جو ہے جادو کے ذریعے سے دیا جا سکتا ہے مجبوری کے تحت۔ لیکن یہ شیخ محمد صالح العثیمین کے الفاظ ہے، لیکن ابن مسیب کی یہ جو کلمات ہے یہ ظاہر نہیں ہے یا پھر یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ وہ اس کی اجازت دے رہے ہیں۔ بہرحال پھر کہتے ہیں جو بھی ہو
اگر ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے، سید المسیب رحمۃ اللہ علیہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، یا کوئی اور جو ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑے عالم دین ہے، تو ان کی یہ رائے دلیل نہیں ہے، اور ان کی اس رائے سے وہ چیز جائز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کس کے خلاف ہے؟ اس کو کس کے سامنے پیش کیا جائے گا؟ قرآن و سنت کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شیطان کا عمل قرار دیا، اور ہم بھی اس کو شیطان کا عمل قرار دیں گے۔ قول المفید دوسری جلد صفحہ نمبر 70 لکھ کر رکھ لیں یہ مثال۔ دوسری مثال سید المسیب رحمہ اللہ کی، یہاں پر آپ پوچھ سکتے ہیں، اور سوال کافی جو ہے بہتر ہے کہ سید المسیب رحمہ اللہ کی فقہ کا پڑھیں۔ دیکھیں سید المسیب رحمہ اللہ پر بہت کام کیا گیا ہے، ان کی سیرت پر ایک کتاب چھپی ہے ریاض سے 1407 ہجری میں، یعنی بہت 1985 میں آپ کہہ لیں، جو محمد بن عبداللہ الشہری کی جو رسالہ ہے سید مسیب رحمہ اللہ، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑی اچھی کتاب ہے۔ پھر آپ کی فقہ کے اوپر جو کتاب لکھی گئی ہے جو دکتور ہاشم جمیل نے لکھی ہے، جو 4 جلدوں میں ہے، وہ بھی آپ اس میں بھی آپ پڑھیں تو آپ کو بہت سارے آراء ملیں گے۔ پھر آپ کے اصول فقہ کیا تھے، وہ بھی جو ہے اس پر بھی کام کیا گیا ہے۔ اور پھر آپ کی جو مرسل روایتیں ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے، بعض اس کو صحیح تسلیم کرتے ہیں، اور آپ اس پر احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ اجمعین کے اقوال دیکھیں، تو ان کی جو مرسل روایت ہے اس کا حکم کیا ہے۔ پھر ان کے جتنے بھی مرسل روایت ہیں، ایک تھیسس ہوا تھا جو شیخ محمد نعجی نے کیا ہے، مراسیل سعید المسیب کے نام سے، اور وہ ام القرا یونیورسٹی سے چھپا ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک ہے سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی مراسل کتب تسعہ سے، یہ جو ہے احمد عبداللطیف احمد لافی نے کیا ہے، اور یہ 2001 میں چھپا ہے، اور یہ کس یونیورسٹی سے چھپا ہے یہ بھی جو ہے میں ایک مرتبہ میں ام القرا کا مجھے یاد ہے لیکن یہ یاد نہیں۔ اور ایک جہاں تک ان کی سیرت ہے تو مصر سے عبد الحلیم محمود جو معروف امام ہے، انہوں نے کتاب لکھی امام التابعین سعید المسیب۔ اور جہاں تک اور بھی یعنی فقہ کا جو معاملہ ہے، بہترین کتاب تو وہی دکتور ہاشم جلیل کی ہے، لیکن فقہ المالیات میں یعنی جو فائنینشیل میٹر سے، خاص کر موطا امام مالک کے اندر جو ان کے فتاوے ہیں، اس کا جو دراسہ ہے وہ کیا، اور وہ کرنے والے موسیٰ محمد ثانی ہیں، اور جن کے آراء ہے فقہ الاسرہ یعنی گھر کے جو معاملات ہیں یا فیملی میٹرز آپ کہہ لیں، وہ کیا ہے محمد یوسف نے۔ اور ایک جو ان کی سیرت پر کتاب ہے دکتور وہاب زہیلی کی، وہ بھی جو ہے آپ کی سیرت پر ہے۔ اور ایک جو آپ نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، وہ دکتور عبدالسلام نے کیا ہے۔ تو کتابوں میں آپ کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت سارے جو ہے یہاں سے آپ ان کے جو آراء تھے، جو ان کے اصول تھے، جو ان کے مراسل ہے، پورے آپ کو مل جائیں گے۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اردو میں تو یہ کتابیں ہیں نہیں، ان کی سیرت آپ پڑھنا چاہیں اردو میں تو شیخ عبد المنعم کی ایک کتاب ہے، شیخ عبد الرحمن مظہری کی ایک کتاب ہے، عبد الرحمن رفعت پاشا کا، عبد المنعم کا ترجمہ ہوا ہے، شیخ عبد الرحمن رفعت پاشا کا بھی ترجمہ ہے، ایک عبد الرحمن مظاہری کی ہے، پھر حلیۃ الاولیاء کا ترجمہ ہوا ہے، اور شیخ معین الدین ندوی کی جو ہے کافی مناسب لگی کتاب مجھے، اور شیخ محمد سعید کی، پھر قاری عبد الرحمن کی، ان کی یہ کتابیں اردو میں جو ہے سید مسیب رحمہ اللہ پر ہے۔ بہرحال بات دوسری طرف چلے گی، بات یہ عرض کر رہا تھا، ایک دیکھیں شیخ محمد بن صالح العثیمین نے کیا کہا۔ دوسری بات، سید مسیب رحمہ اللہ کا یہ قول تھا کہ جو روزہ نہیں رکھتے رمضان میں، ان کے اوپر زکوٰۃ فطر کیا ہے، واجب نہیں ہے، زکوٰۃ فطر ان کو ادا کرنے کی ضرورت، حالانکہ یہ بات بھی جو ہے غلط ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، سید مسیب رحمہ اللہ کی اس رائے سے بھی اختلاف کیا گیا ہے۔ پھر جو طہارت کا مسئلہ ہے، اس میں بھی آپ نے مردوں کے لیے جو ہے مٹی کو جو ہے ترجیح دی، حالانکہ یہ بات بھی جو ہے ابو الولید باجی المالکی رحمہ اللہ نے اس پر تفصیل سے رد کیا ہے، اور آپ عجز المسالک دیکھ لیں تو وہاں پر بھی اس کی تفصیل مل جائے گی۔ بہرحال یہ 3 مثالیں کہ مٹی کو ترجیح، پھر اوپر آ جائیے اس سے پہلے زکوٰۃ الفطر صرف ان لوگوں پر جو روزہ رکھتے ہیں، جو نہیں رکھتے ان پر نہیں ہے، اور تیسرا نشرہ کے متعلق۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر اختلاف کیا گیا ہے، اور اہل علم نے اس کو نہیں مانا۔ تو ساتھیوں یہ بتانے کا مقصد کیا، بہت بڑے مفتی ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، چاہے وہ سعید ابن مسیب ہو، سعید ابن جبیر ہو،
سفیان ثوری ہو، سفیان ابن عیینہ ہو، یحییٰ ابن معین ہو، یحییٰ ابن یحییٰ ہو، یحییٰ ابن معاذ ہو، یحییٰ ابن سعید الانصاری ہو، یحییٰ ابن، یعنی جتنے بھی ہو، کتب ستہ کے ائمہ ہو، ائمہ اربعہ ہو، فرق کیا ہے؟ یہ شریعت کے امام، یہ علم شریعت کے امام ہیں، اور شریعت کے امام کون ہیں؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ جو ائمہ ہیں، یہ جب بات کریں، گفتگو کریں، کوئی عمل کرے، کوئی قول پیش کرے، کوئی رائے دے، کوئی قیاس پیش کرے، کوئی اجتہاد کرے، یہ تمام ان کے اعمال، یہ تمام ان کے فتاوی دلیل کے محتاج ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو خاموشی اختیار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا بذات خود دلیل ہے۔ تو یہ فرق ہے، یہی وجہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بات بھی لی بھی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے، سوائے کس کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہیں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، وقت بھی ہو چکا ہے، 40 منٹ سے زیادہ وقت ہو چکا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔